ایمان امانت داری کا نام ہے۔ اسلام مسلمانوں کو اپنی تمام ذمہ داریاں دیانتداری کے ساتھ پوری کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادات ہوں یا بندوں کے معاملات ہوں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے احکام کی پاسداری ہو یا بزرگوں کی تعلیمات پر عمل، گھریلو ذمہ داریاں ہوں یا دفتری امور، نجی سطح کے کام ہوں یا سرکاری ڈیوٹی ہو، اسلام تربیت فرماتا ہے کہ مسلمان کو تمام امور اس جذبے سے سر انجام دینے چاہیے کہ روز قیامت امانت و دیانت سے متعلق اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جواب دہ ہونا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جہاں دیانتداری کی بے مثال تعلیم دی ہے، وہاں آپ کی سیرت طیبہ میں امانت داری کا نور یوں چمکتا ہے کہ اعلان نبوت سے پہلے ہر طرف ظلم و جہالت کی تاریکی تھی۔ اس وقت بھی تمام لوگ محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو صادق و امین کہتے تھے۔ آپ کی تعلیم، آپ کی تربیت سے صحابہ کرام پھر تابعین نے دیانتداری کی ایسی مثالیں قائم کی کہ قیامت تک امت مسلمہ بجا طور پر ان پر فخر کرتی رہے گی۔ پھر وقت کے ساتھ ساتھ لوگوں کا ایمان کمزور ہوتا گیا اور امانت کم ہوتی گئی، حتیٰ کہ امانت و دیانت کی وہ صورتحال پیدا ہوئی جو آج ہم اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی بیان فرمائی تھی کہ لوگ بد دیانت ہو جائیں گے۔ رازدار رسول حضرت سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَيُصْبِحُ النَّاسُ يَتَبَايَعُونَ وَلَا يَكَادُ أَحَدٌ يُؤَدِّي الْأَمَانَةَ فَيُقَالُ إِنَّا فِي بَنِي فُلَانٍ رَجُلًا أَمِينًا۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ لوگ آپس میں تجارت کریں گے مگر کوئی بھی امانت ادا نہیں کرے گا۔ کہا جائے گا کہ فلاں قبیلہ میں ایک امانت دار شخص ہے۔ نیز میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَيُقَالُ لِلرَّجُلِ مَا عَقَلَهُ مَا أَظْرَفَهُ وَمَا أَجْلَدَهُ وَمَا فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ مِّنْ ایمان۔ یعنی لوگ دینداری اور امانت و دیانت سے غافل ہو کر دنیا داری اور چلاکی کے ایسے گرویدہ ہو جائیں گے کہ بجائے تقوی و امانت اور علم و فضیلت کے انہیں انہی چیزوں کا تذکرہ کیا جائے گا۔ چنانچہ کہا جائے گا کسی شخص کے بارے میں، وَيُقَالُ لِلرَّجُلِ کسی آدمی کے بارے میں کہا جائے گا، مَا عَقَلَهُ کہ فلاں کتنا عقل مند آدمی ہے۔ پھر کہا جائے گا وما أظرفه فلاں کتنا خوبصورت ہے، کتنا حسین و جمیل ہے۔ پھر کہا جائے گا وما أجلده کہ فلاں کتنا بہادر شخص ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، وما فی قلبہ مثقال حبۃ من خردل من الایمان کہ اس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہوگا۔ یعنی اس قدر وہ بدعنوان شخص ہوگا، وہ خائن شخص ہو گیا، وہ بد دیانت ہوگا، لیکن اس کی یہ والی صفات بیان کی جائیں گی کہ وہ بہت عقل مند ہے، وہ بہت خوبصورت ہے، وہ بہت بہادر ہے، حالانکہ اس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی، رائی کا دانہ اس لیے کہا جاتا ہے، یہ بطور ایگزامپل کہا جاتا ہے کہ رائی کا دانہ بہت مہین، بہت چھوٹا سا دانہ ہوتا ہے،
جو بغور دیکھے تو نظر آتا ہے، یعنی اتنا بھی اس شخص کے دل میں ایمان نہیں ہوگا، لیکن اس کی تعریفیں کی جا رہی ہوں گی کہ وہ بڑا عقل مند ہے، وہ بڑا خوبصورت ہے، وہ بڑا بہادر ہے، حالانکہ اس کے اندر ایمان ہے نہیں ہوگا۔ محترم و پیارے اسلامی بھائیوں، آج اگر دیکھا جائے تو ہمارے معاشرے میں بھی تقریباً اسی طرح کا نظام چل رہا ہے کہ لوگوں کی خوبیاں تو دیکھی جاتی ہیں، لیکن یہ نہیں دیکھا جاتا کہ اس کے دل میں ایمان کتنا ہے، اس کے دل میں امانت داری کتنی ہے، یعنی لوگوں کے ساتھ اس کا جو لین دین کا معاملہ ہے اس میں یہ کتنا پرفیکٹ ہے، کتنا یہ ایماندار ہے، کتنا یہ دیانتداری کے ساتھ جو ہے وہ لین دین کا مظاہرہ کرتا ہے۔ عام طور پر ہمارے معاشرے میں امانت داری، دیانتداری کا مطلب یہی لیا جاتا ہے کہ بھی کسی شخص نے اپنی کوئی قیمتی چیز یا کوئی کرنسی یا اپنا کوئی مال جو ہے وہ کسی شخص کے پاس رکھوا دیا کہ بھی یہ میرا پیسہ ہے، یہ میرا مال ہے، یہ تم اپنے پاس رکھو، اور وہ اگر اس کے اندر بغیر کوئی خرد برد کیے، بغیر کوئی خیانت کیے وہ چیز اس کو واپس لوٹا دے، تو اس کو ہم جو ہے وہ ایمانداری کہتے ہیں، امانت داری کہتے ہیں کہ فلاں شخص بڑا جو ہے وہ امانت دار ہے۔ جبکہ شریعت مطہرہ کے اندر امانت و دیانت کا مفہوم جو ہے وہ بہت وسیع و عریض ہے، بہت کھلا ڈلا ہے۔ چنانچہ شرعی نقطہ نظر سے امانت داری میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کے احکام اور ان کی امانات بھی شامل ہیں، لوگوں کی جان و مال اور عزت کا تحفظ بھی شامل ہے، اپنے منصب کے تقاضے پورے کرنا بھی شامل ہے، اور اپنی پاک دامنی و عصمت کی حفاظت بھی شامل ہے۔ چنانچہ استاد اپنے شاگردوں کی تعلیم کے حوالے سے، ان کی تربیت کے حوالے سے امین ہے، شیخ طریقت اپنے مریدوں کی روحانی تربیت اور ان کو سیدھی راہ پر چلانے کے بارے میں وہ امین ہے، اس طرح خطیب قرآن و سنت کی تعلیم دینے کے حوالے سے وہ امین ہے، اور اسی طرح منصف جج یعنی جو فیصلے کرتا ہے تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنے کے بارے میں وہ امین ہے۔ اسی طرح میڈیا واقعات کی درست رپورٹنگ کرنے کے حوالے سے امین ہے۔ والدین اپنی اولاد کی ضروریات پوری کرنے، ان کو اخلاق سکھانے، ان کی تربیت کرنے کے حوالے سے امین ہے۔ اسی طرح انتظامیہ حکومت اپنے دائرہ کار کے مطابق جو ذمہ داریاں ہوتی ہیں ان کے حوالے سے وہ امین ہے، اور جو ہماری فوج ہوتی ہے تو ان کا کیا کام ہوتا ہے کہ وہ سرحدوں کی حفاظت کرنے کے معاملے میں وہ امین ہے۔ یعنی الغرض ہر وہ شخص، اس کا جو بھی منصب ہے، وہ اس کے منصب کے جو تقاضے ہوتے ہیں، اس کی جو ذمہ داریاں ہوتی ہیں ان کو پورا کرنے کے حوالے سے وہ شخص امین ہے، اور اگر اس ذمہ داری کے جو تقاضے ہیں، اس کی جو ذمہ داریاں ہیں، اس منصب کی جو ذمہ داریاں ہیں، اور اگر وہ شخص ان ذمہ داریوں کو پورا نہیں کرتا تو وہ شخص اپنے اس منصب میں خائن ہے۔ لہٰذا وہ شریعت مطہرہ کی نگاہ میں وہ شخص بد دیانت ہے، وہ خائن ہے، وہ بے ایمان ہے، یعنی وہ امین نہیں ہے، اگرچہ وہ روزے رکھتا ہے، اگرچہ وہ نمازیں ادا کرتا ہے، اگرچہ وہ حج کرتا ہے، اگرچہ وہ اعمال خیر کرتا ہے، لیکن اگر وہ اپنے منصب کے اندر، اپنی ذمہ داری کے اندر جو اس کے ذمہ داری ملی ہوتی ہیں، اگر وہ اپنی ذمہ داری کے اندر ذمہ داری پوری نہیں کرتا، اس کے اندر سستی کا مظاہرہ کرتا ہے، اس کے اندر کاہلی کا مظاہرہ کرتا ہے، اور اس کا ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے، اور ایسے کام کرتا ہے جو اس ذمہ داری کے خلاف ہوتے ہیں، تو لہٰذا ایسا شخص بد دیانت کہلائے گا شریعت مطہرہ کی روح سے۔ یعنی ہم تو فقط صرف ایک چیز کو وہ لیتے ہیں نا کہ وہ بندہ کسی کے پاس کوئی مال رکھتا ہے اور اس کو صحیح سلامت واپس کر دے تو ہم کہتے ہیں یہ شخص امانت دار ہے۔ نہیں، شریعت مطہرہ کے اندر ہر وہ شخص کہ جس کو دنیا کے اندر جو کوئی بھی عہدہ ملا ہوا ہے، جو کوئی بھی منصب ملا ہوا ہے، اور اس منصب کی جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، اس کی جو ذمہ داری ہوتی ہے، یعنی اس منصب کے اندر جو ذمہ داریاں آتی ہیں، ان ذمہ داریوں کو پورا کرنا، ان کے تقاضے پورے کرنا، ان کی پاسداری کرنا، ان کی حفاظت کرنا، یہ اس شخص کے ذمہ ہے۔ اور اگر یہ شخص
اپنی اس منصب میں رہ کر اس کی جو ذمہ داریاں بنتی ہیں وہ پوری کرتا ہے تو یہ شخص جو ہے یہ امانت دار کہلائے گا، یہ شخص امین کہلائے گا۔ چنانچہ آئیے امانت داری کے حوالے سے، جو شخص امین ہوتا ہے، جو شخص اپنی امانت داری کا لحاظ رکھتا ہے اور جس کے سینے میں، جس کے دل میں اپنی ذمہ داری پوری کرنے کا جذبہ ہوتا ہے، جس کے دل میں کبھی کوئی کھوٹ نہیں ہوتی اور وہ اپنے اس کام میں، اپنی ذمہ داری میں جو ہے وہ سچا ہوتا ہے، تو رب ذوالجلال بھی اس کی غیب سے مدد فرماتا ہے۔ چنانچہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی یہ عادت مبارکہ ہے کہ آپ اپنے غلاموں کو وقتاً فوقتاً واعظ و نصیحت فرمایا کرتے تھے، اور واعظ و نصیحت فرماتے ہوئے بنی اسرائیل کے واقعات سنایا کرتے تھے۔ چنانچہ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم اس حدیث پاک کے اندر ایک امین شخص کا واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص جو انتہائی امین، انتہائی امانت دار، دیانتدار شخص تھا، اس کو کچھ پیسوں کی حاجت پڑی تو وہ ایک بندے کے پاس جاتا ہے اور جا کر کے کہتا ہے کہ مجھے 1000 دینار چاہیے۔ وہ کہتا ہے کہ آپ کوئی گواہ لاؤ، تو کہتا ہے وَقَفَا بِاللَّهِ شَهِيدًا، اللہ کے علاوہ میرے پاس کوئی گواہ نہیں ہے۔ پھر اس شخص نے کہا کہ اچھا کوئی ضامن لاؤ، گواہ نہیں لا سکتے کوئی ضامن لے کر کے آؤ، کل کو تم مکر جاؤ، تم کہیں چلے جاؤ تو میں اس کو پکڑنے والا تو ہونا، کوئی ضامن تو ہونا جس کے ذریعے میری رقم واپس آ جائے۔ تو اس نے کہا وَقَفَا بِاللَّهِ کَفِیلًا، میرا رب جو ہے وہ میرا ضامن ہے، وہ کفیل ہے۔ چنانچہ اس شخص نے جب اس کے یہ جملے سنے نا کہ گواہ بھی اللہ ہے، ضامن بھی اللہ ہے، لیکن یہ بھی ایماندار تھا نا، تو اس نے اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے اس شخص کو 1000 دینار دے دیے۔ چنانچہ اس شخص نے 1000 دینار لیے اور یہ کسی کام کے سلسلے میں دوسرے شہر جاتا ہے، راستے میں دریا آتا ہے، دریا کراس کرنا ہوتا ہے، یہ کشتی پر بیٹھتا ہے اور دوسرے علاقے میں چلا جاتا ہے، اپنا جو اس کا کام ہوتا ہے وہ پورا کرتا ہے۔ اب اس نے واپس آنا ہوتا ہے۔ اچھا اتفاق دیکھیے، جب اس نے واپس لوٹنا ہے نا تو اس وقت اس کی ادائیگی کے وہ ڈیٹ، وہ دن بھی آ جاتا ہے کہ جس دن کو اس نے یہ پیسے واپس کرنے ہوتے ہیں۔ تو اب یہ پریشان ہو جاتا ہے، اب اس کو ادھر سے آنے کے لیے کوئی کشتی نہیں مل رہی، کوئی ایسا ذریعہ نہیں بن پا رہا کہ جس کے ذریعے سے یہ واپس آ کر اس شخص کے پیسے جو ہیں، اس کی جو دولت ہے، اس کا جو مال ہے، اس کو واپس کر سکے۔ چنانچہ یہ سوچ کر اس نے پھر اس کے دل میں جو ذہن میں ایک تدبیر آئی، تو اس نے کیا کیا، ایک لکڑی لی اور اس لکڑی کے اندر سوراخ کیا، سوراخ کر کے اس کے اندر 1000 دینار ڈالے، اس کو اوپر سے بند کر دیا اور رب کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا کہ اے اللہ، میرا گواہ بھی تو ہے، میرا ضامن بھی تو ہے، اور تو جانتا ہے کہ اس وقت میں کس مصیبت میں گرفتار ہوں اور میں تیرے بندے تک نہیں پہنچ پا رہا۔ اے اللہ، تیرے بھروسے پر، چونکہ میں نے تجھے گواہ بنایا تھا، تجھے اپنا ضامن بنایا تھا، تو اے اللہ تیرے بھروسے پر یہ لکڑی میں دریا میں چھوڑنے لگا ہوں، اور اے اللہ تیری ذمہ ہے، اب تیرے ہی ذمہ پر ہے، تیرا ہی ضمان ہے کہ اس لکڑی کو مطلوبہ بندے تک پہنچا دے۔ اب اتفاق دیکھیے، وہ شخص بھی دریا کے کنارے پر روزانہ آیا کرتا تھا، انتظار کرتا تھا کہ کب وہ شخص اپنا مال لے کر تجارت کر کے واپس آتا ہے۔ چنانچہ ایک دن یہ کھڑا ہوتا ہے، دریا کے کنارے پر کھڑا ہوتا ہے، تو یہ کیا دیکھتا ہے کہ ایک لکڑی جو ہے وہ دریا میں چلتی جا رہی ہے، تیرتی جا رہی ہے۔ یہ شخص اس لکڑی کو جو ہے نا وہ کھینچ لیتا ہے اور لے کر گھر چلا جاتا ہے، کہتا ہے چلو وہ بندہ تو نہیں آیا، چلو یہ لکڑی کام آ جائے گی، گھر میں جو ہے وہ اپنا سالن بنانے کے لیے، اپنے کام کاج کے لیے یہ استعمال ہو جائے گی۔ چنانچہ وہ لکڑی لے کر گھر چلا جاتا ہے۔ جب اس لکڑی کو چیرتا ہے تو اس کے اندر سے 1000 دینار بھی نکلتے ہیں اور اس کے اندر ایک رکا بھی نکلتا ہے جس پر یہ لکھا ہوتا ہے کہ اللہ کے بھروسے پر یہ فلاں شخص کی یہ دینار ہیں، اس تک پہنچا دے، اے اللہ تیرے بھروسے پر میں چھوڑ رہا ہوں۔ چنانچہ وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ اسی شخص نے جو میرا مقروض تھا، یہ اسی نے پیسے بھیجے ہیں، اور یہ وصول کر لیتا ہے اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ اچھا، وہ شخص یہ کام کرنے کے بعد وہ اطمینان میں نہیں ہوتا، وہ پھر بھی اسی تگ و دو میں ہوتا ہے، کوشش میں ہوتا ہے
کہ مجھے کوئی ذریعہ مل جائے, مجھے کشتی مل جائے تاکہ میں واپس چلا جاؤں. چنانچہ جیسے ہی اس کو کشتی ملتی ہے وہ واپس آتا ہے, اور واپس آ کر فوراً وہ اپنے گھر سے 1000 دینار لیتا ہے, اور اپنے جس سے اس نے قرض لیا ہوتا ہے اپنے مطلوبہ بندے کے پاس جاتا ہے, اور جا کر معذرت کرتا ہے اور کہتا ہے کہ کشتی نہ ملنے کی وجہ سے اتنی دیر لگ گئی ہے, لہٰذا میں معذرت خواہ ہوں, اور یہ آپ اپنا قرضہ وصول کر لیں. تو چونکہ وہ شخص بھی امین تھا نا, لالچی نہیں تھا, دنیا کے مال کا حریص نہیں تھا, خوف خدا کا پیکر تھا نا, تو اس نے کہا کہ علی جا آپ نے پیسے بھیج تو دیے ہیں, آپ نے جو پیسے بھیجے تھے مجھے وہ مل گئے ہیں. پھر اس کو وہ رکا بھی دکھایا, کہا کہ آپ نے جب اللہ کو ضامن بنایا تھا, اللہ کے بھروسے پر جب تم نے اس لکڑی کو بھیجا تھا تو وہ اللہ چونکہ وہ کفیل بن چکا تھا, اللہ ضامن تھا, تو اللہ تعالیٰ نے وہ تیری پھینکی ہوئی دریا کے اندر لکڑی مجھ تک پہنچا دی ہے, اور اس لکڑی کو میں نے وصول کر کے اپنا جو رقم تھی, اپنے جو پیسے تھے وہ میں نے وصول کر لیے ہیں, آپ ہی اپنے پیسے لے جائیں. تو یہ دیکھیں جب انسان کا دل اللہ کی ذات پر جو ہے وہ متفق ہوتا ہے, مطمئن ہوتا ہے کہ میرا رب جو ہے وہ میرا امین ہے, وہ میرا ضامن ہے, وہ میرا گواہ ہے, وہی مجھے اس مصیبت سے نجات دینے والا ہے. تو جب انسان سچے دل سے, جب انسان کی نیت نیک ہوتی ہے, جب اس کا ارادہ نیک ہوتا ہے, تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی غیب سے مدد فرماتا ہے. اور جب انسان بددیانت ہو جاتا ہے, جب انسان کے اندر دنیا کے مال کی حرص آ جاتی ہے, تو پھر وہ بددیانتی کرنا شروع کر دیتا ہے. پھر اس کو اللہ کی جو ایک اللہ کا جو خوف ہوتا ہے, جو اللہ کی جو تائید حاصل ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے, اس لیے کہ اب وہ اللہ کی نافرمانی کی طرف چل پڑتا ہے. تو لہٰذا اب یہ اللہ کی جو غیب سے مدد ہوتی ہے وہ اس کے حق میں منقطع ہو جاتی ہے, وہ ختم ہو جاتی ہے. تو اس طرح پھر یہ شخص اللہ کی قربت سے دور ہونا شروع ہو جاتا ہے. جیسے جیسے یہ شخص اللہ کی قربت سے دور ہوتا ہے تو پھر بددیانتی اس کے خمیر میں رچ بس جاتی ہے, اور اسی طرح وہ گھر کرتی 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 یہ شخص جو ہے نتیجتاً بددیانت ہو جاتا ہے, اور اس کے دل سے خوف خدا نکل جاتا ہے, اور یہ اپنے رب کو بھول جاتا ہے. محترم پیارے اسلامی بھائیوں, ہم میں سے ہر بندے کو غور کر لینا چاہیے کہ ہر بندے کے پاس رب تعالیٰ نے اس کو کوئی نہ کوئی منصب عطا کیا ہوا ہے. تو کسی کو سرکاری منصب ملا ہوا ہے, کسی کو پرائیویٹ منصب ملا ہوا ہے. تو اگر کسی کو کچھ بھی منصب نہیں نہ ملا ہوا تو ایک منصب ہر بندے کے پاس ہے, اور وہ ہے اس کی ذات. اور جو اللہ تعالیٰ نے اس کو زندگی عطا فرمائی ہوئی ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کو جو زندگی کی نعمت عطا فرمائی ہے کہ وہ چلتا پھرتا ہے, یہ زندگی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک امانت ہے, اور اس امانت کو اس نے کچھ عرصے کے بعد واپس لوٹانا ہے. تو جب اس نے اللہ کی اس امانت کو لوٹانا ہے تو رب کی بارگاہ میں سوال ہونا ہے, اے بندے میری امانت کے بارے میں تو نے کیا کیا کیا, کہیں خرد برد تو نہیں کرتا رہا, کہیں میری امانت میں خیانت تو نہیں کی. تو یہ سوال ہوں گے. لہٰذا ہر صاحب منصب, ہر ارباب اقتدار میں سے ہر بندے کو غور کر لینا چاہیے کہ اللہ کی جانب سے مجھے جو منصب ملا ہوا ہے, کیا میں اس منصب کی جو ریکوائرمنٹ ہیں, اس کے جو تقاضے ہیں, کیا میں وہ تقاضے پورے کر رہا ہوں؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میں اس منصب سے ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہوں, کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میں بددیانتی کا مرتکب ہو رہا ہوں. لہٰذا ہر بندے کو جو ہے وہ غور کر لینا چاہیے. میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں, اپنے منصب پر رہتے ہوئے غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا اور وہاں پر خرد برد کرنا, اور جو جس منصب کا اہل نہ ہو اس کو اس منصب پر فائز کر دینا, یہ بھی بددیانتی ہے. چنانچہ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا, یہ بھی بخاری شریف کی حدیث پاک ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے کہ ایک شخص سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے. میرے آقا اپنے غلاموں کے بیچ میں تشریف فرما ہیں اور ان کے ساتھ گفتگو فرما رہے ہیں, بات چیت کر رہے ہیں. تو ایک شخص آیا, اس نے عرض کیا, یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ میرے آقا نے اس کے سوال کی طرف توجہ نہیں دی بلکہ اپنی گفتگو کو جاری رکھا.
अपनी गुफ्तगू को जारी रखा। जब आपने अपनी गुफ्तगू को तकमील तक पहुंचाया, जब वो गुफ्तगू आपकी ख़त्म हुई, तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया वो शख्स कहाँ गया है जिसने क़यामत के बारे में सवाल किया था। तो वो शख्स हाजिर हुआ, अर्ज़ की या रसूलल्लाह हाजिर हूँ, वो मैंने सवाल किया था। मेरे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स को अपनी जानिब मुखातब करके इरशाद फरमाया कि ऐ बंदे सुन ले, ऐ मेरे ग़ुलाम सुन ले कि जब लोग बददियानत हो जाएंगे, जब लोग अमानत में ख़यानत करने लग जाएंगे, तो समझ लो कि क़यामत आ गई है। तो उस शख्स ने सवाल किया या रसूल अल्लाह बददियानती क्या है, कैसे लोग बददियानती करेंगे। मेरे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब नाअहल लोग मनसब पर आना शुरू हो जाएंगे, जब नाअहलों को मनसब पर फाइज किया जाएगा, जब नाअहलों को मनसब पर जो है वो रखा जाएगा, तो समझ लो कि अब बददियानती शुरू हो चुकी है और अब क़यामत का इंतज़ार करना। जब नाअहल को मनसब पर बिठा दिया जाएगा, उसको इक़्तिदार दे दिया जाएगा, उसको सल्तनत उसके हवाले कर दी जाएगी, तो उस वक्त फिर क़यामत का इंतज़ार करना। तो पता चला कि नाअहलों का मनसब पर आ जाना, सल्तनत का चलाना, ये क़यामत की निशानी है। तो आज हमें भी गौर कर लेना चाहिए कैसे कैसे लोग आज हुकूमतों में आ रहे हैं। तो मोहतरम प्यारे इस्लामी भाइयों, हम में से हर बंदे को गौर कर लेना चाहिए। अगर मैं इस मनसब का आहल नहीं हूँ ना, तो मुझे उस मनसब पर नहीं आना चाहिए, इसलिए कि ये मनसब कोई आम मनसब नहीं है। दुनिया तो दुनिया, हाँ दुनिया के अंदर एक ताकत के बलबूते पर, सिफारिश के बलबूते पर मैं अपने जो है वो सारे मामलात रफा दफा करा लेता हूँ, अपने सारे केस निपटवा लेता हूँ। लेकिन उन फरिश्तों का क्या करोगे जो फरिश्ते तुम्हारे अमाल नोट कर रहे हैं, जहाँ जिनको मिटाया नहीं जा सकता। हाँ आज तो तुम्हारे पास ताकत है ना, ओहदा है तुम्हारे पास सिफारिश है, तुम्हारी जान पहचान के लोग हैं, तुम्हारे वाकिफकार हैं, तुम अपने केसेस को ख़त्म करा लेते हो। लेकिन उन फरिश्तों का क्या करोगे, कल मरना नहीं है तुमने अपने रब के हुजूर हाजिर नहीं होना है। तो वहाँ पर जो तुम्हारे केस जो तफसीलन जो लिखे हुए हैं, जब फरिश्ते तुम्हारे नाम अमाल तुम्हारे सामने रखेंगे, तो उस वक्त तुम क्या करोगे। ज़रा गौर कर लो मीठे और प्यारे इस्लामी भाइयों, हम में से हर बंदे को गौर कर लेना चाहिए कि उसको जो कोई भी मनसब मिला है, चाहे वो सरकारी मनसब है, चाहे वो प्राइवेट मनसब है, वो किसी भी मनसब पर फाइज है, उसको अपने मनसब के हवाले से गौर कर लेना चाहिए। उसके मनसब पर उसकी जो तकाज़े हैं, उसकी जो जिम्मेदारियां हैं, क्या वो अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर रहा है। अगर तो वो पूरी कर रहा है तो फाबिहा, ऐसा शख्स इंतहाई नेक आदमी है, अमीन शख्स है। और अगर उस जिम्मेदारी, उस मनसब की जो जिम्मेदारी है, उस मनसब के जो तकाज़े हैं, उनको अगर वो पूरे नहीं कर रहा, तो गोया कि वो बददियानती का मुर्तकिब है, अल्लाह की रहमत से वो दूर है। लिहाजा इस बंदे को गौर व फिक्र कर लेना चाहिए और इस चलती हुई सांसों की डोरी से फ़ायदा हासिल करते हुए, अगर उसके अंदर हुकूकुल्लाह आते हैं तो अपने रब से माफ़ी मांग ले, हुकूकुल इबाद आते हैं तो बंदों से माफ़ी मांग ले कि जब तक उसकी जान इस जान जिस्म के अंदर मौजूद है, तो माफ़ी का जो है वो सिलसिला, माफ़ी का मौका उसके पास मौजूद है। मुआफ़ करा ले दुनिया के अंदर रहते हुए, लेकिन आखिरत की जो मंजिल है, जो आखिरत की जो अदालत है, इंतहाई कड़ी अदालत है। वहाँ पर कोई नाजायज़ जो है वो सिफारिश वो नहीं चलेगी। यहाँ पर तो चल जाती है ना, लेकिन वहाँ नहीं चलेगी। वहाँ सिर्फ और सिर्फ नेकी और भलाई के मामले में सिफारिश कबूल होगी। जो बुरा शख्स होगा, जो जालिम होगा, जो खाइन होगा, उसकी कतन कोई सिफारिश काबिल कबूल नहीं होगी। तो मीठे और प्यारे इस्लामी भाइयों, इस चलती हुई सांसों की डोरी से हमें जो है वो फ़ायदा उठा लेना चाहिए और अपने रब के हुजूर इन गुनाहों को मुआफ़ करा लेना चाहिए। जो भी हुकूक हमारे मुतालिक हैं उनको मुआफ़ करा लेना चाहिए, और जिनको हम पूरा कर सकते हैं, जो हमारी कुदरत के अंदर शामिल हैं कि जिनको हम पूरा कर सकते हैं, उनको पूरा भी करना चाहिए।